الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ ہمارے سیشن مضامین قرآن میں حاضر ہیں۔ جس طریقے سے پچھلی ویڈیو میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ مومنین کی صفات بھی قرآن میں ابتدا میں بیان کی گئی سورہ بقرہ میں، کافروں کی صفات بھی قرآن میں سورہ بقرہ میں ابتدا میں بیان کی گئی، منافقین کی صفات بھی ابتدا میں بیان کی گئی۔ تو ہم مومنوں کی صفات کے بارے میں تو تذکرہ سن چکے ہیں، آج ہم کافروں کے بارے میں ڈیٹیل سے بات سماعت کریں گے۔ سب سے پہلی چیز جو بنیادی چیز ہے وہ یہ ہے کہ بندہ کافر ہوتا کب ہے؟ تو دیکھیں، ایک ہے ضروریات دین۔ ضروریات دین یعنی دین کی وہ باتیں جو عوام الناس میں بالکل عام باتیں ہوں، جیسے اللہ تعالیٰ کی توحید، نبی علیہ السلام کی نبوت، آپ کی خاتم النبیین، آپ کے بارے میں یہ بات معلوم ہونا کہ نبی علیہ السلام آخری نبی ہیں۔ یہ ساری باتیں ضروریات دین میں سے ہیں۔ جنت کا جو ذکر آتا ہے، دوزخ کا ذکر آتا ہے، اللہ نے جنت کو پیدا کر دیا، دوزخ کو پیدا کر دیا، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ضروریات دین میں سے آتی ہیں۔ تو کوئی شخص یہ ضروریات دین کا انکار کرنے سے کافر ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہ ہے، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتا ہے اے محبوب آپ ان کو ہدایت دیں یا نہ دیں، یہ جو ہے نا آپ ان کو ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، یہ جو ہے راہ راست پر کبھی نہیں آئیں گے۔ کافر ہمیشہ اپنے کفر پر ڈٹے رہیں گے، پھر ان کو تبلیغ کرنے کا کیا فائدہ؟ تبلیغ کرنے کے دو فائدے بڑے زبردست ذکر کیے تفسیر میں۔ ایک فائدہ یہ ذکر کیا کہ ان کو تبلیغ کرنے سے حجت قائم ہو جائے گی کہ اب بات ختم، قیامت کے دن ان کے پاس کوئی حجت باقی نہیں بچے گی کہ ہمارے پاس تو کوئی آیا ہی نہیں تھا دین پہنچانے کے لیے۔ اور دوسری ضروری چیز جو بیان کی گئی وہ یہ بیان کی گئی کہ اے محبوب آپ ان کو تبلیغ کریں تاکہ آپ کو تبلیغ کا ثواب تو ملے گا، چاہے وہ مانے نہ مانے، کیونکہ تبلیغ کا صرف مطلب اتنا ہے کہ آپ نے بات کو پہنچانا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ان کو اسلام پر لے ہی آئیں، ان کا اسلام پر آنا، ان کا ہدایت کو قبول کرنا وہ تو اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے دل میں ڈالے گا تو وہ کر لیں گے۔ ہمارا کام ہے صرف تبلیغ کرنا، بات کو پہنچانا۔ تو یہ سارے مبلغین کے لیے بڑی سنہری بات ہے کہ تم پہنچا دو، اپنا کام پورا کر دو، تمہیں ثواب پورا ملے گا۔ اب آگے بات بتائی گئی قرآن پاک میں کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگائی ہے، ان کے کانوں پر مہر لگائی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے مہر کا مطلب کیا ہے؟ مہر سے کیا مراد ہے؟ مہر سے مراد یہ ہے کہ ان کے دل پر کوئی واضح ظاہری مہر نہیں ہے، ان کے کانوں پر ظاہری کوئی مہر نہیں ہے، ان کی آنکھوں پر کوئی ظاہری پردہ نہیں ہے، ان کے دیکھتے بھی ہیں سنتے بھی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو، ان کے کانوں کو اور آنکھوں کو ایسا بنایا ہے کہ یہ حق دیکھنے سے اندھے، حق سننے سے اندھے، حق کو قبول کرنے سے اندھے، حق کو قبول کرنا ان کے بس میں نہیں ہے۔ اس طور پر اللہ نے مہر لگائی ہے۔ مہر کا یہ مطلب ہے، کیا یہ مہر شروع سے تھی؟ یہ بھی ایک بڑا انٹرسٹنگ سوال ہے۔ اگر یہ مہر شروع سے تھی تو پھر تو ان کا کوئی قصور ہی نہیں ہے، یہ مجبور ہو گئے۔ تو پھر قرآن نے اس بات کو واضح کیا یہ مہر شروع سے نہیں تھی۔ انہوں نے جو انبیاء کرام کا انکار کیا، نبی علیہ السلام کی باتوں کا انکار کیا، آپ کی نبوت پر انہوں نے انکار کیا، آپ سے جو بغض و عناد رکھا، اس وجہ سے اللہ نے مہر لگائی۔ یہ مہر شروع سے نہیں تھی کفار اور مشرکین پر، یہود و نصارہ پر۔ جب انہوں نے نبی علیہ السلام کا صراحتاً یا ضمناً انکار کیا تو اس کے بعد پھر مہر جو ہے وہ واضح ہو گئی۔ مہر شروع سے نہیں تھی، مہر بعد میں لگی ہے۔ اسی کو کہتے ہیں حجت قائم ہونا۔ اب حجت قائم ہو گئی، اب کافر جو ہے وہ ایسا محروم ہے کہ اے محبوب، حضور سے بالکل واضح بتا دیا گیا اللہ نے کہ اے محبوب آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، ان کے بس میں ایمان لانا نہیں ہے، یہ کبھی ایمان نہیں لائیں گے۔ اور پھر ان کے لیے کیا بیان کیا گیا؟ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کفر کی گندگی سے بچنے کی، شرک اور عناد کی گندگی سے بچنے کی توفیق دے، اور ہمیشہ ہمیں ایمان پر ثابت قدمی اور ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم آپ سے اگلے سیشن میں ملاقات کریں گے، جب تک کے لیے الوداع۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔